بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام۔ الف لام میم، اللہ وہ جیونت نتیہ ستا جو جگت ویوستھا کو سنبھالے ہوئے ہے، واستو میں اس کے سوا کوئی الہ یعنی ایش پربھو نہیں ہے۔ اے نبی، اس نے تم پر یہ کتاب اتاری جو ستیہ لے کر آئی ہے اور ان کتابوں کی پشٹی کر رہی ہے جو پہلے سے آئی ہوئی تھیں۔ اس سے پہلے وہ انسانوں کے مارگ درشن کے لیے تورات اور انجیل اتار چکا ہے، اور اس نے وہ کسوٹی اتاری ہے جو ستیہ اور استیہ کا انتر دکھانے والی ہے۔ اب جو لوگ اللہ کے آدیشوں کو سویکار کرنے سے انکار کریں ان کو نشچے ہی سخت سزا ملے گی۔ اللہ اپار شکتی والا ہے اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے۔ ان اللہ لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء لا اله الا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ دھرتی اور آکاش کی کوئی چیز اللہ سے چھپی نہیں، وہی تو ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہارے روپ جیسا چاہتا ہے بناتا ہے۔ اس زبردست گہری سمجھ والے کے سوا کوئی اور رب نہیں ہے۔ اے نبی، وہی رب ہے جس نے یہ کتاب تم پر اتاری ہے۔ اس کتاب میں دو پرکار کی آیتیں ہیں، ایک اٹل جو کتاب کا مول آدھار ہیں، اور دوسری اپلکشت جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ فتنے یعنی گمراہی کی تلاش میں سدیو اپلکشت ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کو منمانا ارتھ پہنانے کا پریاس کیا کرتے ہیں، جبکہ ان کا واستوک ارتھ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس کے وپریت جو لوگ گیان میں پکے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب ہی کی اور سے ہیں، اور ستیہ یہ ہے کہ کسی چیز سے اچت شکشا کیول بدھیمان لوگ ہی پراپت کرتے ہیں۔ وہ اللہ سے پرارتھنا کرتے ہیں کہ پالنہار، جب تو ہمیں سیدھے راستے پر لگا چکا ہے تو پھر کہیں ہمارے دلوں میں ٹیڑھ نہ پیدا کر دینا، ہمیں اپنے دیا ندھی سے دیالوتا پردان کر کہ تو ہی واستوک داتا ہے۔ پالنہار، تو نشچے ہی سب لوگوں کو ایک دن اکٹھا کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی سندیہ نہیں، تو ہرگز اپنے وعدے سے ٹلنے والا نہیں ہے۔ ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار
كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد۔ جن لوگوں نے انکار کی نیتی اپنائی ہے انہیں اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا دھن کچھ کام دے گا نہ سنتان، وہ نرک یعنی جہنم کا ایندھن بن کر رہیں گے۔ ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسا فرعون کے ساتھیوں اور ان سے پہلے کے اوگیاکاریوں کا ہو چکا ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا، اور ستیہ یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اتہ اے نبی، جن لوگوں نے تمہارے پیغام کو سویکار کرنے سے انکار کر دیا ہے ان سے کہہ دو کہ نکٹ ہے وہ سمے جب تم پراست ہو جاؤ گے اور جہنم کی اور ہانکے جاؤ گے، اور جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار۔ تمہارے لیے ان دو گروہوں میں ایک شکشا پرد نشانی تھی جو بدر کی لڑائی میں ایک دوسرے کے مقابل ہوئے۔ ایک گروہ اللہ کے مارگ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ ودھرمی تھا۔ دیکھنے والے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ ودھرمی گروہ ایمان والے گروہ سے دو گنا ہے، کنتو نتیجے نے ثابت کر دیا کہ اللہ اپنی وجے اور سہایتا سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے۔ نظر رکھنے والوں کے لیے اس میں بڑی شکشا نہت ہے۔ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد۔ الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار۔ لوگوں کے لیے من پسند چیزیں، استریاں، سنتان، سونے چاندی کے ڈھیر، چنے گھوڑے، چوپائے اور کھیتی کی زمینیں بڑی لبھاونی بنا دی گئی ہیں، کنتو یہ سب دنیا کی کچھ دنوں کے جیون کی سامگریاں ہیں۔ واستو میں جو اچھا ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے۔ کہو میں تمہیں بتاؤں کہ ان سے ادھک اچھی چیز کیا ہے؟ جو لوگ دھرم پرائنتا یعنی تقوی کی نیتی اپنائیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں انہیں ہمیشہ کا جیون پراپت ہوگا۔ پاکیزہ پتنیاں ان کی سنگینی ہوں گی اور اللہ کی پرسنتا انہیں پراپت ہوگی۔ اللہ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نظر رکھتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مالک ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں کو معاف کر اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ یہ لوگ دھیرے سے کام لینے والے ہیں، ستیوان ہیں، آگیاکاری اور دانشیل ہیں، اور رات کی انتم گھڑیوں میں اللہ سے کشما کی پرارتھنائیں کیا کرتے ہیں۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ
والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. اللہ نے خود اس بات کی گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ یعنی ایش پربھو نہیں ہے، اور فرشتے اور سب گیانوان بھی سچائی اور نیائے کے ساتھ اس پر گواہ ہیں کہ اس بلشالی گہری سمجھ والے کے سوا واستو میں کوئی الہ یعنی ایش پربھو نہیں ہے۔ اللہ کے نکٹ دین کیول اسلام ہے۔ اس دین سے ہٹ کر جو وبھن مارگ ان لوگوں نے گرہن کیے جنہیں کتاب دی گئی تھی، ان کی اس کاریہ نیتی کا کوئی کارن اس کے سوا نہ تھا کہ انہوں نے گیان آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا۔ اور جو کوئی اللہ کے آدیش اور مارگ درشن کے انوپالن سے انکار کر دے، اللہ کو اس سے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اب یدی اے نبی یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں تو ان سے کہو، میں نے اور میرے انویائیوں نے تو اللہ کے آگے اپنے آپ کو سمرپت کر دیا ہے۔ پھر کتاب والوں اور جو کتاب نہیں رکھتے دونوں سے پوچھو، کیا تم نے بھی اس کے آگیا پالن اور بندگی کو سویکار کیا؟ یدی کیا تو وہ سیدھا مارگ پا گئے، اور یدی اس سے مکھ موڑا تو تم پر کیول سندیش پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی۔ آگے اللہ سوئم اپنے بندوں کے معاملوں کو دیکھنے والا ہے۔ ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين۔ جو لوگ اللہ کے آدیش اور مارگ درشن کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کی جان لینے کو اتارو ہو جاتے ہیں جو الہ یعنی ایش پربھو کی مخلوق میں سے نیائے اور سچائی کا حکم دینے کے لیے اٹھیں، ان کو دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے کرم دنیا اور آخرت دونوں میں اکارت گئے اور ان کا سہایک کوئی نہیں ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ تم نے دیکھا نہیں کہ جن لوگوں کو کتاب کے گیان میں سے کچھ انش ملا ہے ان کی دشا کیا ہے؟ انہیں جب اللہ کی کتاب کی اور بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے بیچ فیصلہ کرے تو ان میں سے ایک گروہ اس سے پہلو بچاتا ہے اور اس فیصلے کی اور آنے سے منہ پھیر جاتا ہے۔ ان کی یہ نیتی اس کارن سے ہے کہ وہ کہتے ہیں جہنم کی آگ تو ہمیں چھوئے گی تک نہیں، اور یدی جہنم کی سزا ہم کو ملے گی بھی تو بس کچھ دن۔
ان کی من گڑھنت دھارناؤں نے ان کو اپنے دین کے وشے میں بڑے بھرم میں ڈال رکھا ہے، مگر کیا بنے گی ان پر جب ہم انہیں اس دن اکٹھا کریں گے جس کا آنا نشچت ہے۔ اس دن ہر ویکتی کو اس کی کمائی کا بدلہ پورا پورا دے دیا جائے گا اور کسی کے ساتھ انیائے نہ ہوگا۔ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب۔ کہو اے اللہ، راج්य کے سوامی، تو جسے چاہے راج்य دے اور جس سے چاہے چھین لے، جسے چاہے سمان پردان کرے اور جس کو چاہے اپمانت کر دے۔ بھلائی تیرے ادھیکار میں ہے، یقیناً تجھے ہر چیز کی سامرتھیہ پراپت ہے۔ رات کو دن میں پیروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں، نرجیو میں سے جیو دھاری کو نکالتا ہے اور جیو دھاری میں سے نرجیو کو، اور جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير۔ ایمان والوں کو چھوڑ کر انکار کرنے والوں یعنی ودھرمیوں کو اپنا ساتھی اور یار مددگار ہرگز نہ بنائیں۔ جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی سمبند نہیں۔ ہاں، یہ معاف ہے کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے اوپری طور سے ایسی نیتی اپنا لو، کنتو اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور تمہیں اسی کی اور پلٹ کر جانا ہے۔ اے نبی، لوگوں کو خبردار کر دو کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے چاہے تم چھپاؤ یا پرکٹ کرو، اللہ ہر حال میں اسے جانتا ہے۔ آکاشوں اور دھرتی کی کوئی چیز اس کے گیان سے باہر نہیں ہے اور اس کا پربھتو ہر چیز پر چھایا رہتا ہے۔ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد۔ وہ دن آنے والا ہے جب ہر ویکتی اپنے کیے کا پھل موجود پائے گا، چاہے اس نے بھلائی کی ہو یا برائی۔ اس دن آدمی یہ تمنا کرے گا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ ابھی یہ دن اس سے بہت دور ہوتا۔ اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور وہ اپنے بندوں کا اتینت ہتیشی ہے۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين۔ اے نبی، لوگوں سے کہہ دو کہ یدی تم واستو میں اللہ سے پریم کرتے ہو تو میرا انوسرن کرو، اللہ تم سے پریم کرے گا اور تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا، وہ بڑا کشماشیل اور دیاوان ہے۔ ان سے کہو کہ اللہ اور رسول کا آگیا پالن کرو، پھر یدی وہ تمہاری یہ بات نہ مانے تو نشچے ہی یہ سمبھو نہیں ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے پریم کرے جو اس کے اور اس کے رسول کے آگیا پالن سے انکار کرتے ہوں۔
إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. اللہ نے آدم اور نوح اور ابراہیم کی سنتان اور عمران کی سنتان کو سمپورن سنسار والوں کے مقابلے میں پردھانتا دے کر اپنے سندیش واہن کے لیے چنا تھا. یہ ایک سلسلے کے لوگ تھے جو ایک دوسرے کی نسل سے پیدا ہوئے تھے. اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. وہ اس سمے سن رہا تھا جب عمران کی استری کہہ رہی تھی میرے پالنہار میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تجھے بھیٹ سوروپ ارپت کرتی ہوں. وہ تیرے ہی کاریہ کے لیے ارپت ہوگا. میری اس بھیٹ کو سویکار کر. تو سننے اور جاننے والا ہے. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. پھر جب وہ بچی اس کے یہاں پیدا ہوئی تو اس نے کہا میرے مالک میرے یہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے. حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ کو اس کی خبر تھی اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا. خیر میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے اور میں اسے اور اس کی بھاوی سنتان کو ترسکرت شیطان کے فتنے سے تیری شرن میں دیتی ہوں. انتتہ اس کے رب نے اس لڑکی کو خوشی سے سویکار کر لیا. اسے بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا اور زکریا کو اس کا سرپرست بنا دیا. زکریا جب کبھی اس کے پاس محراب یعنی عبادت گاہ میں جاتا تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کی چیز پاتا. پوچھتا مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ وہ اتر دیتی اللہ کے پاس سے آیا ہے. اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے. یہ حال دیکھ کر زکریا نے اپنے رب کو پکارا پالنہار اپنی سامرتھ سے مجھے نیک سنتان دے تو ہی پرارتھنا سننے والا ہے. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. اتر میں فرشتوں نے آواز دی جبکہ وہ محراب یعنی عبادت گاہ میں کھڑا اپاسنا کر رہا تھا کہ اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے. وہ اللہ کی اور سے ایک آدیش کی پشتی کرنے والا بن کر آئے گا. اس میں سرداری اور بزرگی کی شان ہوگی. پورن سیت ہوگا. نبی بنایا جائے گا اور اچھوں میں اس کی گنتی ہوگی. زکریا نے کہا پالنہار بھلا میرے یہاں لڑکا کہاں سے ہوگا
میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری پتنی بانجھ ہے۔ اتر ملا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ نویدن کیا مالک پھر کوئی نشانی میرے لیے نیت کر دے۔ کہا نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشارے کے سوا کوئی بات چیت نہ کرو گے یا نہ کر سکو گے۔ اس بیچ اپنے رب کو بہت یاد کرنا اور صبح شام اس کی تسبیح یعنی مہما گان کرتے رہنا۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ پھر وہ سمے آیا جب مریم سے فرشتوں نے آ کر کہا، اے مریم، اللہ نے تجھے چنا اور پوترتا پردان کی اور سارے سنسار کی استریوں میں تجھے آگے رکھ کر اپنی سیوا کے لیے چن لیا۔ اے مریم، اپنے رب کی آگیاکاری بن کر رہ، اس کے آگے سجدہ کر، اور جو بندے اس کے آگے جھکنے والے ہیں ان کے ساتھ تو بھی جھک جا۔ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون۔ اے نبی، یہ چھپی خبریں ہیں جو ہم تم کو پرکاشنا کے دوارا بتا رہے ہیں، انیتھا تم اس سمے وہاں موجود نہ تھے جب ہیکل یعنی اپاسنا گرہ کے سیوک یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ مریم کا سرپرست کون ہو اپنی اپنی قلم پھینک رہے تھے، اور نہ تم اس سمے اپستھت تھے جب ان کے بیچ جھگڑا کھڑا ہو گیا تھا۔ اذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين۔ قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ اور جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، اللہ تجھے اپنے ایک آدیش کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح مریم کا بیٹا عیسیٰ ہوگا، دنیا اور آخرت میں پرتشٹھت ہوگا، اللہ کے نکٹورتی بندوں میں گنا جائے گا، لوگوں سے پالنے میں بھی بات کرے گا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی، اور وہ ایک نیک ویکتی ہوگا۔ یہ سن کر مریم بولی، پالنہار، میرے یہاں بچہ کہاں سے ہوگا؟ مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اتر ملا، ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ جب کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو بس کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ فرشتوں نے پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اور اللہ اسے کتاب اور گہری سمجھ کی شکشا دے گا، تورات اور انجیل کا گیان دے گا، اور اسرائیل کی سنتان کی اور اپنا رسول نیوکت کرے گا۔ اور جب وہ رسول کے روپ میں اسرائیلیوں کے پاس آیا تو اس نے کہا، میں تمہارے رب کی اور سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، میں تمہارے سامنے مٹی سے پکشی کے روپ کی ایک آکرتی بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ اللہ کے آدیش سے پکشی بن جاتی ہے،
میں اللہ کے حکم سے جنماندھ اور کوڑھی کو اچھا کرتا ہوں اور اس کی انوگیا سے مردے کو جیوت کرتا ہوں. میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں اکٹھا کر کے رکھتے ہو. اس میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. اور میں اس شکشا اور پتھ پردرشن کی پشٹی کرنے والا بن کر آیا ہوں جو تورات میں سے اس سمے میرے زمانے میں موجود ہے، اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے کچھ ان چیزوں کو ویدھ کر دوں جو تمہارے لیے اویدھ کر دی گئی ہیں. دیکھو، میں تمہارے رب کی اور سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، اتہ اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو. اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، اتہ تم اسی کی بندگی اپناؤ، یہی سیدھا مارگ ہے. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. جب عیسیٰ نے محسوس کیا کہ اسرائیل کی سنتان ادھرم اور انکار پر آمادہ ہیں تو اس نے کہا، کون اللہ کے مارگ میں میرا سہایک ہوتا ہے؟ حواریوں یعنی ساتھیوں نے اتر دیا، ہم اللہ کے مارگ میں آپ کے سہایک ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے، گواہ رہو کہ ہم مسلم ارتھات اللہ کے آگیاکاری ہیں. مالک، جو آدیش تو نے اتارا ہے ہم نے اسے مان لیا اور رسول کا انوسرن سویکار کیا، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. پھر اسرائیلی مسیح کے ورد گپت اپائے کرنے لگے. اتر میں اللہ نے بھی اپنا گپت اپائے کیا اور ایسے اپایوں میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے. وہ اللہ کا چھپا اپائے ہی تھا جب اس نے کہا کہ اے عیسیٰ، اب میں تجھے واپس لے لوں گا اور تجھ کو اپنی اور اٹھا لوں گا، اور جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے ان سے ارتھات ان کی سنگت سے اور ان کے گندے واتاورن میں ان کے ساتھ رہنے سے تجھے پاک کر دوں گا، اور تیرے انویائیوں کو قیامت تک ان لوگوں کے اوپر رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے. پھر تم سب کو انت میں میرے پاس آنا ہے، اس سمے میں ان باتوں کا نرنے کر دوں گا جن میں تمہارے بیچ مت بھید ہوا ہے. جن لوگوں نے ادھرم اور انکار کی نیتی اپنائی ہے انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سخت سزا دوں گا اور وہ کوئی سہایک نہ پائیں گے. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ. إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ. الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ الْمُمْتَرِينَ. اور جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کرم کی نیتی اپنائی ہے انہیں ان کا بدلہ
پورا پورا دے دیا جائے گا، اور خوب جان لیں کہ ظالموں سے اللہ ہرگز پریم نہیں کرتا۔ اے نبی، یہ آیتیں اور تتو گیان سے بھرے ہوئے ورنن ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے کہ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور آدیش دیا کہ ہو جا، اور وہ ہو گیا۔ یہ مول تتھیہ ہے جو تمہارے رب کی اور سے بتایا جا رہا ہے، اور تم ان لوگوں میں سملت نہ ہو جو اس میں سندیہ کرتے ہیں۔ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين۔ یہ گیان آ جانے کے بعد اب جو کوئی اس وشے میں تم سے جھگڑا کرے تو اے نبی اس سے کہو کہ آؤ ہم اور تم سوئم بھی آ جائیں اور اپنے اپنے بال بچوں کو بھی لے آئیں اور اللہ سے پرارتھنا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ بالکل ستیہ گھٹنائیں ہیں، اور ستیہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور رب نہیں ہے، اور وہ اللہ ہی کی ستا ہے جس کی شکتی سب سے بڑھ کر ہے اور جس کی تتودرشتا سارے وشو میں کریاشیل ہے۔ اتہ یدی یہ لوگ اس شرط پر مقابلے میں آنے سے منہ موڑیں تو ان کا فسادی ہونا اسپشٹ ہو جائے گا، اور اللہ تو فسادیوں کے حال سے پریچت ہی ہے۔ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ اے نبی کہو، اے کتاب والو، آؤ ایک ایسی بات کی اور جو ہمارے اور تمہارے بیچ سمان ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو ساجھی نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنا لے۔ اس دعوت کو سویکار کرنے سے اگر وہ منہ موڑیں تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلم یعنی کیول اللہ کی بندگی اور آگیا پالن کرنے والے ہیں۔ یا اہل الكتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراة والانجیل الا من بعده افلا تعقلون۔ ها انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين۔ اے کتاب والو، تم ابراہیم کے دین کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ تورات اور انجیل تو ابراہیم کے بعد ہی اتری ہیں، پھر کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ تم لوگ جن چیزوں کا گیان رکھتے ہو ان میں تو اچھی طرح واد وواد کر چکے، اب ان معاملوں میں کیوں واد وواد کرنے چلے ہو جن کا تمہارے پاس کچھ بھی گیان نہیں؟ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔
ابراہیم نہ یہودی تھا نہ عیسائی، بلکہ وہ تو ایک ایکاگر چت مسلم تھا، اور وہ ہرگز مشرکوں یعنی بہودیو وادیوں میں سے نہ تھا۔ ابراہیم سے سمبندھ رکھنے کا سب سے ادھیکار کسی کو پہنچتا ہے تو ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اس کا انسرن کیا، اور اب یہ نبی اور اس کے ماننے والے اس سمبندھ کے ادھیکاری ہیں۔ اللہ کیول انہی کا سمرتھک اور سہایک ہے جو ایمان والے ہیں۔ وَدَّت طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اے ایمان لانے والو، کتاب والوں میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں سیدھے مارگ سے ہٹا دے، حالانکہ واستو میں وہ اپنے سوا کسی کو گمراہی میں نہیں ڈال رہے ہیں، کنتو وہ اسے جان نہیں پا رہے ہیں۔ اے کتاب والو، کیوں اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو جبکہ تم سوئم ان کا نریکشن کر رہے ہو؟ اے کتاب والو، کیوں ستیہ پر استیہ کا رنگ چڑھا کر سندگدھ بناتے ہو؟ کیوں جانتے بوجھتے ستیہ کو چھپاتے ہو؟ وَقَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ کتاب والوں میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ اس نبی کے ماننے والوں پر جو کچھ اترا ہے اس پر صبح کو ایمان لاؤ اور شام کو اس سے انکار کر دو، شاید اس اپائے سے یہ لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں۔ یہ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ اپنے دھرم والوں کے سوا کسی کی بات نہ مانو۔ اے نبی، ان سے کہہ دو کہ واستو میں مارگ درشن تو اللہ ہی کا مارگ درشن ہے، اور یہ اسی کی دین ہے کہ کسی کو وہی کچھ دے دیا جائے جو کبھی تم کو دیا گیا تھا، یا یہ کہ دوسروں کو تمہارے رب کی سیوا میں پیش کرنے کے لیے تمہارے ورد ٹھوس پرمان مل جائے۔ اے نبی، ان سے کہو کہ شریشٹتا اور بڑائی اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے پردان کرے۔ وہ ویاپک درشٹی والا ہے اور سب کچھ جانتا ہے، اپنی دیالوتا کے لیے جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، اور اس کی ادارتا ایوم انوکمپا بہت بڑی ہے۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ کتاب والوں میں کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے بھروسے پر مال اور دولت کا ایک ڈھیر بھی دے دو تو وہ تمہارا مال تمہیں ادا کر دے گا، اور کسی کا حال یہ ہے کہ اگر تم ایک دینار کے معاملے میں بھی اس پر بھروسہ کرو تو وہ ادا نہ کرے گا۔ یہ اور بات ہے کہ تم اس کے سر پر سوار ہو جاؤ۔ ان کی اس نیتک دشا کا کارن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں امیوں یعنی غیر یہودی لوگوں کے معاملے میں ہماری کوئی پکڑ نہیں ہونے کی ہے۔
اور یہ بات وہ نرا جھوٹ گھڑ کر اللہ سے جوڑتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے۔ آخر کیوں ان سے پوچھ نہ ہوگی؟ جو بھی اپنی پرتجھیا کو پورا کرے گا اور برائی سے بچ کر رہے گا وہ اللہ کا پریہ بنے گا، کیونکہ پرہیزگار لوگ اللہ کو پسند ہیں۔ ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ رہے وہ لوگ جو اللہ کی پرتجھیا اور اپنی قسموں کو تھوڑے مولیے پر بیچ ڈالتے ہیں تو ان کے لیے پرلوک میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ قیامت کے دن نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی اور دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے تو بڑی دردناک سزا ہے۔ ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اس پرکار زبان کا الٹ پھیر کرتے ہیں کہ تم سمجھو جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہی کا انش ہے، جبکہ وہ کتاب کا انش نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یہ اللہ کی اور سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی اور سے نہیں ہوتا۔ وہ جان بوجھ کر جھوٹ بات اللہ سے جوڑ دیتے ہیں۔ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون۔ کسی انسان کا یہ کام نہیں کہ اللہ تو اس کو کتاب اور نرنے شکتی اور پیغمبری پردان کرے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر تم میرے بندے بن جاؤ۔ وہ تو یہی کہے گا کہ سچے ربانی ارتھات پربھو سیوک بنو، جیسا کہ اس کتاب کی شکشا کا تقاضا ہے جسے تم پڑھتے اور پڑھاتے ہو۔ وہ تم سے ہرگز یہ نہ کہے گا کہ فرشتوں کو یا پیغمبروں کو اپنا رب بنا لو۔ کیا یہ سمبھو ہے کہ ایک نبی تمہیں کفر یعنی ادھرم اور انکار کا آدیش دے جبکہ تم مسلم یعنی آگیاکاری ہو؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ یاد کرو اللہ نے پیغمبروں سے وچن لیا تھا کہ آج میں نے تمہیں کتاب اور گہری سمجھ اور بدھی متا پردان کی ہے۔ کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اسی شکشا کی پشٹی کرتا ہوا آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے تو تمہیں اس کو ماننا ہوگا اور اس کی سہایتا کرنی ہوگی۔ یہ کہہ کر اللہ نے پوچھا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور اس پر میری اور سے پرتجھیا کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو؟
انہوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا اچھا تو گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اس کے بعد جو اپنی پرتجھیا سے پھر جائے وہی اوگیاکاری ہے۔ أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ اب کیا یہ لوگ اللہ کے آگیا پالن کا طریقہ یعنی اللہ کا دین چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ آکاشوں اور دھرتی کی ساری چیزیں چاہے انچاہے اللہ کی آگیاکاری یعنی مسلم ہیں اور اسی کی اور سب کو پلٹنا ہے۔ اے نبی کہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس شکشا کو مانتے ہیں جو ہم پر اتاری گئی ہے، ان شکشاؤں کو بھی مانتے ہیں جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور یعقوب کی سنتان پر اتری تھیں، اور ان آدیشوں کو بھی مانتے ہیں جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی اور سے دی گئیں۔ ہم ان کے بیچ انتر نہیں کرتے اور ہم اللہ کے آگیاکاری یعنی مسلم ہیں۔ اس آگیا پالن یعنی اسلام کے سوا جو ویکتی کوئی اور طریقہ اپنانا چاہے اس کا وہ طریقہ ہرگز سویکار نہ کیا جائے گا اور پرلوک میں وہ اسفل رہے گا۔ كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو مارگ پر چلائے جنہوں نے ایمان جیسی نعمت پا لینے کے بعد پھر کفر یعنی ادھرم اور انکار کی نیتی اپنائی، حالانکہ وہ خود اس بات پر گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول ستیہ پر ہے اور ان کے پاس اسپشٹ نشانیاں بھی آ چکی ہیں۔ اللہ ظالموں کو تو مارگ نہیں دکھایا کرتا۔ ان کے اتیاچار کا اچت بدلہ یہی ہے کہ ان پر اللہ اور فرشتوں اور سارے انسانوں کی پھٹکار ہے۔ اسی دشا میں وہ سدیو رہیں گے، نہ ان کی سزا میں کمی ہوگی اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ ہاں وہ لوگ بچ جائیں گے جو اس کے بعد توبہ کر کے اپنی نیتی میں سدھار لائیں۔ اللہ क्षमाशील اور دیا کرنے والا ہے۔ إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين۔ کنتو جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر یعنی انکار اختیار کیا پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، ان کی توبہ ہرگز سویکار نہ کی جائے گی۔ ایسے لوگ تو پکے گمراہ ہیں۔ وشواس رکھو جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر ہی کی دشا میں مرے
ان میں سے کوئی اگر اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے دھرتی بھر کر بھی سونا بدلے میں دے تو اسے سویکار نہ کیا جائے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا تیار ہے اور وہ اپنا کوئی سہایک نہ پائیں گے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون۔ قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ تم نیکی کو پہنچ نہیں سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیزیں اللہ کے مارگ میں خرچ نہ کرو جو تمہیں پریہ ہیں، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہ ہوگا۔ کھانے کی یہ ساری چیزیں جو محمد کے دھرم ودھان میں حلال ہیں اسرائیلیوں کے لیے بھی حلال یعنی وید تھیں، البتہ کچھ چیزیں ایسی تھیں جنہیں تورات کے اتارے جانے سے پہلے اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام نے سوئم اپنے لیے حرام یعنی اوید کر لیا تھا۔ ان سے کہو اگر تم اپنی آپتی میں سچے ہو تو لاؤ تورات اور پرستت کرو اس کا کوئی انش۔ اس کے بعد بھی جو لوگ اپنی جھوٹی گھڑی ہوئی باتیں اللہ سے جوڑتے رہیں وہی واستو میں اتیاچاری ہیں۔ کہو اللہ نے جو کچھ کہا ہے سچ کہا ہے، تم کو ایکاگر چت ہو کر ابراہیم کے طریقے کا انوپالن کرنا چاہیے، اور ابراہیم مشرکوں یعنی بہودیو وادیوں میں سے نہ تھا۔ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين۔ نسندیہ سب سے پہلا اپاسنا گرہ یعنی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے نرمت ہوا وہ وہی ہے جو مکہ میں استھت ہے۔ اس کو بھلائی اور برکت دی گئی تھی اور سارے سنسار والوں کے لیے مارگ درشن کیندر بنایا گیا تھا۔ اس میں کھلی نشانیاں ہیں، ابراہیم کا اپاسنا استھل ہے، اور اس کا حال یہ ہے کہ جس نے اس میں پرویش کیا سرکشت ہو گیا۔ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جس کو اس گھر تک پہنچنے کی سامرتھیہ پراپت ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس آدیش کے انوپالن سے انکار کرے تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ سنسار کے سارے لوگوں سے بے پرواہ ہے۔ قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم۔ کہو اے کتاب والو تم کیوں اللہ کی باتیں ماننے سے انکار کرتے ہو؟ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ کہو اے کتاب والو یہ تمہاری کیا نیتی ہے کہ جو اللہ کی بات مانتا ہے اسے بھی تم اللہ کے مارگ سے روکتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھی راہ چلے، جبکہ تم سوئم اس کے سیدھے مارگ پر ہونے کے گواہ ہو۔
تمہاری کرتوتوں سے اللہ بے خبر نہیں ہے۔ اے ایمان لانے والو، اگر تم نے ان کتاب والوں میں سے ایک گروہ کی بات مانی تو یہ تمہیں ایمان سے پھر انکار کی اور پھیر لے جائیں گے۔ تمہارے لیے ادھرم کی اور جانے کا اب کیا اوسر باقی ہے، جبکہ تم کو اللہ کی آیتیں سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے بیچ اس کا رسول موجود ہے۔ جو اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے گا وہ اوشی ہی سیدھا مارگ پالے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ اے ایمان لانے والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تم کو موت نہ آئے کنتو اس حال میں کہ تم مسلم یعنی آگیاکاری ہو۔ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور وبھید میں نہ پڑو۔ اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس کی اور سے تم پر ہوا ہے۔ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے اور اس کے انوگرہ ایوم کرپا سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ تم آگ سے بھرے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس پرکار اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے اسپشٹ کرتا ہے، شاید کہ ان لکشنوں سے تمہیں اپنے کلیان کا سیدھا مارگ دکھائی دے جائے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور۔ تم میں کچھ لوگ تو ایسے اوشیہ ہی رہنے چاہیے جو نیکی کی اور بلائیں، بھلائی کا آدیش دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں۔ جو لوگ یہ کام کریں گے وہی سفل ہوں گے۔ کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو گروہوں میں بٹ گئے اور کھلے کھلے اسپشٹ مارگ درشن پانے کے بعد پھر وبھیدوں میں پڑ گئے۔ جنہوں نے یہ نیتی اپنائی وہ اس دن سخت سزا پائیں گے، جبکہ کچھ لوگ اجول چہرے والے ہوں گے اور کچھ لوگوں کا منہ کالا ہوگا۔ جن کا منہ کالا ہوگا ان سے کہا جائے گا کہ ایمان کی نعمت پانے کے بعد بھی تم نے ادھرم کی نیتی اپنائی۔ اچھا تو اب اس اکرتجیتا کے بدلے میں یاتنا یعنی عذاب کا مزہ چکھو۔ رہے وہ لوگ جن کے چہرے اجول ہوں گے تو ان کو اللہ کی دیالوتا کی چھایا میں جگہ ملے گی اور ہمیشہ وہ اسی دشا میں رہیں گے۔ یہ اللہ کے کتھن ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں، کیونکہ اللہ سنسار والوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ دھرتی اور آکاش کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے اور سارے معاملے اللہ ہی کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله
ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. اب संसार में वो उत्तम गिरोह तुम हो जिसे इंसानों के मार्गदर्शन और सुधार के लिए मैदान में लाया गया है. तुम नेकी का आदेश देते हो, बुराई से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो. ये किताब वाले ईमान लाते तो इन्हीं के हक में अच्छा था. यद्यपि इनमें कुछ लोग ईमान वाले भी पाए जाते हैं, किंतु इनके अधिकतर व्यक्ति अवज्ञाकारी हैं. लन यदुर्रूकुम इल्ला अज़ा व इन युकातिलूकुम युवल्लूकुमुल अदबार थुम्मा ला युनसरून. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، زیادہ سے زیادہ بس کچھ ستا سکتے ہیں. اگر یہ تم سے لڑیں تو مقابلے میں پیٹھ دکھائیں گے، پھر ایسے ووش ہوں گے کہ کہیں سے ان کو مدد نہ ملے گی. یہ جہاں بھی پائے گئے ان پر اپمان کی مار ہی پڑی. کہیں اللہ کے ذمے یا انسانوں کے ذمے میں شرن مل گئی تو یہ اور بات ہے. یہ اللہ کے پرکوپ میں گھر چکے ہیں، ان پر محتاجی اور پراجے تھوپ دیا گیا ہے. اور یہ سب کچھ اس کارن سے ہوا ہے کہ یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے رہے اور انہوں نے پیغمبروں کی اکارن ہتیا کی. یہ ان کی اوگیاؤں اور زیادتیوں کا انجام ہے. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. کنتو سبھی کتاب والے سمان نہیں ہیں. ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سیدھے راستے پر قائم ہیں، راتوں کو اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں، اللہ اور انتم دن پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا آدیش دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں. یہ نیک لوگ ہیں اور جو نیکی بھی یہ کریں گے اس کی اپیکشا نہ کی جائے گی. اللہ پرہیزگاروں سے بھلی بھانتی پریچت ہے. رہے وہ لوگ جنہوں نے انکار کی نیتی اپنائی تو اللہ کے مقابلے میں ان کو نہ ان کا دھن کچھ کام دے گا نہ سنتان. وہ تو آگ میں جانے والے لوگ ہیں اور آگ ہی میں ہمیشہ رہیں گے. جو کچھ وہ اپنے اس سانسارک جیون میں خرچ کرتے رہے ہیں اس کی مثال اس ہوا جیسی ہے جس میں پالا ہو، اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنے اوپر سویم اتیاچار کیا ہے اور اسے تباہ کر کے رکھ دے. اللہ نے ان پر اتیاچار نہیں کیا، واستو میں یہ سویم اپنے اوپر اتیاچار کر رہے ہیں. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم
قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے دل کے لوگوں کے سوا دوسروں کو اپنا بھیدی نہ بناؤ، وہ تمہاری خرابی کے کسی اوسر سے لابھ اٹھانے سے نہیں چوکتے۔ تمہیں جس چیز سے ہانی پہنچے وہی ان کو پری ہے، ان کے من کا دویش ان کے منہ سے نکلا پڑتا ہے، اور جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے بڑھ کر ہے۔ ہم نے تمہیں صاف صاف ہدایتیں دے دی ہیں، اگر تم بدھیمان ہو تو ان سے سمبندھ رکھنے میں ساودھانی برتو گے۔ ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط۔ تم ان سے پریم کرتے ہو کنتو وہ تم سے پریم نہیں کرتے، حالانکہ تم سمست آسمانی کتابوں کو مانتے ہو۔ جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے بھی تمہارے رسول اور تمہاری کتاب کو مان لیا ہے، کنتو جب الگ ہوتے ہیں تو تمہارے ورودھ ان کے کرودھ ایوم پرکوپ کا یہ حال ہوتا ہے کہ اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ اپنے کرودھ میں آپ جل مرو، اللہ دلوں کے چھپے ہوئے بھید تک جانتا ہے۔ تمہارا بھلا ہوتا ہے تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے، اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ پرسن ہوتے ہیں، کنتو ان کا کوئی اپائے تمہارے ورودھ سفل نہیں ہو سکتا۔ شرط یہ ہے کہ تم دھیرے سے کام لو اور اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس پر حاوی ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّ الطَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اے پیغمبر، مسلمانوں کے سامنے اس اوسر کی چرچا کرو جب تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے اور احود کے میدان میں مسلمانوں کو جنگ کے لیے جگہ جگہ نیوکت کر رہے تھے۔ اللہ ساری باتیں سنتا ہے اور وہ بہت ہی خبر رکھنے والا ہے۔ یاد کرو جب تم میں سے دو گروہ کائرتا دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے، حالانکہ اللہ ان کی مدد پر موجود تھا، اور ایمان لانے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ آخر اس سے پہلے بدر کی لڑائی میں اللہ تمہاری مدد کر چکا تھا، حالانکہ اس سمے تم بہت کمزور تھے، اتہ تم کو چاہیے کہ اللہ کی ناشکری سے بچو۔ امید ہے کہ اب تم شکر گزار بنو گے۔ إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون
وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ اے نبی، یاد کرو جب تم ایمان والوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں کہ اللہ 3000 فرشتے اتار کر تمہاری سہایتا کرے؟ نسندیہ اگر تم دھیرے سے کام لو اور اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو تو جس کھڑ تمہارے شترو تمہارے اوپر چڑھ کر آئیں گے اسی کھڑ تمہارا رب 3000 نہیں 5000 نشان والے فرشتوں سے تمہاری سہایتا کرے گا۔ یہ بات اللہ نے تمہیں اس لیے بتا دی ہے کہ تم پرسن ہو جاؤ اور تمہارے دل سنتشٹ ہو جائیں۔ وجے اور سہایتا جو کچھ بھی ہے اللہ کی اور سے ہے جو بڑی شکتی والا اور سوجھ بوجھ والا ہے، اور یہ سہایتا وہ تمہاری اس لیے کرے گا تاکہ کفر کی راہ پر چلنے والوں کی ایک بھجا کاٹ دے یا ان کو ایسی اپمان جنک پراجے دے کہ وہ اسفلتا کے ساتھ پراست ہو جائیں۔ اے پیغمبر، نرنے کے ادھیکاروں میں تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ اللہ کو ادھیکار ہے چاہے انہیں معاف کرے چاہے سزا دے، کیونکہ وہ اتیاچاری ہیں۔ دھرتی اور آکاشوں میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہے معاف کر دے اور جس کو چاہے یاتنا دے، وہ کھماشیل اور دیاوان ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ اے ایمان لانے والو، یہ بڑھتا اور چڑھتا بیاج کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو، آشا ہے کہ سفل ہوگے۔ اس آگ سے بچو جو ادھرمیوں کے لیے جٹائی گئی ہے۔ اللہ اور رسول کا آدیش مانو، آشا ہے کہ تم پر دیا کی جائے گی۔ دوڑ کر چلو اس مارگ پر جو تمہارے رب کی بخشش یعنی کھما دان اور اس جنت کی اور جاتا ہے جس کا وستار دھرتی اور آکاشوں جیسا ہے، اور وہ ایشور سے ان ڈرنے والے لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو پرتیک دشا میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، چاہے برے حال میں ہوں یا اچھے حال میں، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور کو معاف کر دیتے ہیں۔ ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پریہ ہیں۔ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين۔ اور جن کا حال یہ ہے کہ یدی کبھی کوئی اشلیل کاریہ ان سے ہو جاتا ہے یا کسی گناہ میں پڑ کر وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو تتکال اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے اور اس سے وہ اپنے قصوروں کی کھما چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہو، اور وہ کبھی جانتے بوجھتے اپنے کیے پر آگرہ نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کا بدلہ ان کے رب کے پاس یہ ہے کہ وہ ان کو معاف کر دے گا اور ایسے باغوں میں انہیں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیسا اچھا بدلہ ہے اچھے کرم کرنے والوں کے لیے۔
تم سے پہلے بہت سے یگ بیت چکے ہیں، دھرتی میں چل پھر کر دیکھ لو کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے اللہ کے آدیشوں کو جھٹلایا۔ یہ لوگوں کے لیے ایک اسپشٹ اور کھلی چیتاونی ہے، اور جو اللہ سے ڈرتے ہوں ان کے لیے مارگ درشن اور اپدیش۔ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ ہتاش نہ ہو، دکھی نہ ہو، تم ہی چھا کر رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ اس سمے اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے ایسی ہی چوٹ تمہارے ورودھی ورگ کو بھی لگ چکی ہے۔ یہ تو سمے کے اتار چڑھاؤ ہیں جنہیں ہم لوگوں کے بیچ گردش دیتے رہتے ہیں۔ تم پر یہ سمے اس لیے لایا گیا کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں سچے ایمان والے کون ہیں، اور ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا تھا جو واستو میں سچائی کے گواہ ہوں، کیونکہ اتیاچاری اللہ کو پریہ نہیں، اور وہ اس پریکشا کے دوارا ایمان والوں کو الگ چھانٹ کر انکار کرنے والوں کا دمن کر دینا چاہتا تھا۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں کون وہ لوگ ہیں جو اس کے مارگ میں جانیں لڑانے والے اور اس کے لیے دھیرے سے کام لینے والے ہیں۔ تم تو موت کی تمنائیں کر رہے تھے، مگر یہ اس سمے کی بات تھی جب موت سامنے نہ آئی تھی۔ لو، اب وہ تمہارے سامنے آ گئی اور تم نے اسے آنکھوں سے دیکھ لیا۔ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين۔ محمد اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے ہیں، پھر کیا اگر ان کی مرتیو ہو جائے یا ان کی ہتیا کر دی جائے تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو، جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے انہیں وہ اس کی مزدوری دے گا۔ کوئی پرانی اللہ کی انمتی کے بنا نہیں مر سکتا، موت کا سمے تو لکھا ہوا ہے۔ جو ویکتی دنیا میں بدلہ پانے کے ارادے سے کارے کرے گا اس کو ہم دنیا ہی میں سے دیں گے، اور جو آخرت کے بدلے کے ارادے سے کارے کرے گا وہ آخرت کا بدلہ پائے گا، اور شکر کرنے والوں کو ہم ان کا بدلہ اوشیہ پردان کریں گے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اس سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے ہوئے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے خدا پرستوں نے یدھ کیا،
اللہ کے مارگ میں جو مصیبتیں ان پر پڑیں ان سے وہ ہتاش نہیں ہوئے، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، وہ استی کے آگے نتمستک نہیں ہوئے۔ ایسے ہی دھیریوانوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ ان کی پرارتھنا بس یہ تھی کہ اے ہمارے رب، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کو کھما کر، ہمارے کارے میں تیری سیماؤں سے جو زیادتی ہو گئی ہو اسے کھما کر دے، ہمارے قدم جما دے اور ادھرمیوں کے مقابلے میں ہماری سہایتا کر۔ آخرکار اللہ نے ان کو اس دنیا کا بدلہ بھی دیا اور اس سے اتم آخرت کا بدلہ بھی پردان کیا۔ اللہ کو ایسے ہی ستکرمی پسند ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کے اشاروں پر چلو گے جنہوں نے کفر یعنی انکار کا مارگ اپنایا ہے تو وہ تم کو الٹا پھیر لے جائیں گے اور تم اسفل ہو جاؤ گے۔ ان کی باتیں اسत्य ہیں، واستوکتا یہ ہے کہ اللہ تمہارا سمرتھک اور سہایک ہے اور وہ سب سے اچھا سہایک ہے۔ جلد ہی وہ سمے آنے والا ہے جب ہم ستیہ کا انکار کرنے والوں کے دلوں میں دھاگ بٹھا دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو خدائی میں ساجی ٹھہرایا ہے، جن کے ساجی ہونے پر اللہ نے کوئی سند یعنی پرمان نہیں اتاری۔ ان کا انتم ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت ہی بری ہے وہ ٹھہرنے کی جگہ جو ان اتیاچاریوں کو ملے گی۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے سمرتھن اور سہایتا کا جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اس نے پورا کر دیا۔ آرمبھ میں اس کی انمتی سے تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے، کنتو جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں پرسپر وبھید کیا اور جیسے ہی وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کے موہ میں تم گرفتار تھے، ارتھات یدھ کھیتر میں پراپت شترو کا مال، تم اپنے نائک کے آدیش کا النگھن کر بیٹھے، اس لیے کہ تم میں کچھ لوگ دنیا کے اچھک تھے اور کچھ آخرت کی اچھا رکھتے تھے۔ تب اللہ نے تمہیں ادھرمیوں کے مقابلے میں پراست کر دیا تاکہ تمہاری پریکشا کرے، اور ستیہ یہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں کھما ہی کر دیا کیونکہ ایمان والوں پر اللہ کی بڑی کرپا درشٹی ہے۔ إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون۔ یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے، کسی کی اور پلٹ کر دیکھنے تک کا ہوش تمہیں نہ تھا اور رسول تمہارے پیچھے تم کو پکار رہا تھا، اس سمے تمہاری اس نیتی کا بدلہ اللہ نے تمہیں یہ دیا کہ تم کو رنج پر رنج دیے تاکہ آگے کے لیے تمہیں یہ شکشا ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا مصیبت تم پر اترے اس پر شوکا کل نہ ہو، اللہ تمہارے سب کرموں کو جانتا ہے۔ ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية
يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. اس غم کے بعد پھر اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر ایسی اطمینان کی سی حالت پیدا کر دی کہ وہ اونگنے لگے، مگر ایک دوسرا گروہ جس کے لیے سارا مہتو بس اپنے ہت کا تھا، اللہ کے بارے میں طرح طرح کے اگیان پورن گمان کرنے لگا جو بالکل ستیہ کے وپریت تھے۔ یہ لوگ اب کہتے ہیں کہ اس کام کے چلانے میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے۔ ان سے کہو کسی کا کوئی حصہ نہیں، اس کام کے سارے ادھیکار اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ واستو میں یہ لوگ اپنے دلوں میں جو بات چھپائے ہوئے ہیں اسے تم پر ظاہر نہیں کرتے۔ ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ اگر نیترتو کے ادھیکار میں ہمارا کچھ حصہ ہوتا تو یہاں ہم مارے نہ جاتے۔ ان سے کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کی موت لکھی ہوئی تھی وہ خود اپنے مارے جانے کی جگہوں کی اور نکل آتے۔ اور یہ معاملہ جو پیش آیا یہ تو اس لیے تھا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں چھپا ہوا ہے اللہ اسے جانچ لے اور جو کھوٹ تمہارے دلوں میں ہے اسے چھانٹ دے۔ اللہ دلوں کا حال بھلی بھانتی جانتا ہے۔ إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم۔ تم میں سے جو لوگ مقابلے کے دن پیٹھ پھیر گئے تھے ان کے اس پھسلنے کا کارن یہ تھا کہ ان کی کچھ کمزوریوں کے کارن شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے تھے۔ اللہ نے انہیں کھما کر دیا، اللہ بڑا کھما کرنے والا اور سہنشیل ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو ادھرمیوں کی سی باتیں نہ کرو، جن کے سگے سمبندھی اگر کبھی سفر پر جاتے ہیں یا یدھ میں سملت ہوتے ہیں اور وہاں کسی گھٹنا میں گھر جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یدی وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے اور نہ قتل ہوتے۔ اللہ اس پرکار کی باتوں کو ان کے دلوں میں پچھتاوا اور سنتاپ کا کارن بنا دیتا ہے، انیتھا واستو میں مارنے اور جلانے والا تو اللہ ہی ہے اور تمہارے سبھی کرموں کو وہی دیکھتا ہے۔ اگر تم اللہ کے مارگ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی جو دیالوتا اور کھما دان تمہارے حصے میں آئے گا وہ ان ساری چیزوں سے اتم ہے جنہیں یہ لوگ اکٹھا کر رہے ہیں۔ اور چاہے تم مرو یا مارے جاؤ پرتیک دشا میں تم سب کو سمٹ کر جانا اللہ ہی کی اور ہے۔ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من
بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ اے پیغمبر، یہ اللہ کی بڑی دیالوتا ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے بہت نرم سوبھاؤ کے ہو، انیتھا یدی کہیں تم کرور سوبھاؤ اور کٹھور ہردے کے ہوتے تو یہ سب تمہارے آس پاس سے چھٹ جاتے۔ ان کے قصور معاف کر دو، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو اور دھرم کے کاریہ میں ان کو بھی پرامرش میں سملت رکھو۔ پھر جب تمہارا سنکلپ کسی سمتی پر سدرڑھ ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ اللہ کو وہ لوگ پریہ ہیں جو اسی کے بھروسے پر کام کرتے ہیں۔ اللہ تمہاری سہایتا پر ہو تو کوئی شکتی تم پر پربھاوی ہونے والی نہیں، اور وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہو؟ اتہ جو سچے ایمان والے ہیں ان کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون۔ کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کر جائے، اور جو کوئی خیانت کرے وہ اپنی خیانت سہت قیامت کے دن حاضر ہو جائے گا۔ پھر پرتیک جیو کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ویکتی ہمیشہ اللہ کی اچھا پر چلنے والا ہو وہ اس ویکتی کے جیسا کام کرے جو اللہ کے پرکوپ میں گھر گیا ہو اور جس کا انتم ٹھکانہ جہنم ہو، جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے نکٹ دونوں پرکار کے آدمیوں میں بہت درجوں کا انتر ہے اور اللہ سب کے کرموں پر نظر رکھتا ہے۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير۔ واستو میں ایمان والوں پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا اپکار کیا ہے کہ ان کے بیچ خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیتیں انہیں سناتا ہے، ان کے جیون کو سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور گہری سمجھ کی شکشا دیتا ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ کھلی گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے۔ اور یہ تمہارا کیا حال ہے کہ جب تم پر مصیبت آ پڑی تو تم کہنے لگے یہ کہاں سے آئی، حالانکہ بدر کی لڑائی میں اس سے 2 گنی مصیبت تمہارے ہاتھوں ورودھی گروہ پر پڑ چکی ہے۔ اے نبی، ان سے کہو یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، اللہ کو ہر چیز کی سامرتھیہ پراپت ہے۔ وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين۔ جو ہانی لڑائی کے دن تمہیں پہنچی وہ اللہ کی انمتی سے تھی اور اس لیے تھی کہ اللہ دیکھ لے کہ تم میں سے ایمان والے کون ہیں اور منافق یعنی کپٹاچاری کون۔ وہ منافق کہ جب ان سے کہا گیا
आओ अल्लाह के रास्ते में लड़ो या कम से कम अपने नगर की रक्षा ही करो, तो कहने लगे, अगर हम जानते कि आज लड़ाई होगी तो हम अवश्य तुम्हारे साथ चलते। ये बात जब वे कह रहे थे, उस समय वे ईमान की अपेक्षा अधर्म के अधिक निकट थे। वे अपने मुंह से वे बातें कहते हैं जो उनके दिलों में नहीं होती, और जो कुछ वे दिलों में छिपाते हैं अल्लाह उसे खूब जानता है। ये वही लोग हैं जो खुद तो बैठे रहे और उनके जो भाई बंधु लड़ने गए और मारे गए, उनके बारे में उन्होंने कह दिया कि अगर वे हमारी बात मान लेते तो न मारे जाते। उनसे कहो कि अगर तुम अपने इस कथन में सच्चे हो तो स्वयं तुम्हारी मौत जब आए उसे टाल कर दिखा देना। वला तहसबन्नल्लज़ीन कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून फरिहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही वयस्तबशिरून बिल्लज़ीन लम यल्हक़ू बिहिम मिन ख़ल्फ़िहिम अल्ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून यस्तबशिरून बिनिअमतिन मिनल्लाहि व फ़ज़लिन व अन्नल्लाह ला युज़ीअु अजरल मुमिनीन। जो लोग अल्लाह के मार्ग में मारे गए हैं उन्हें मुर्दा न समझो, वे तो वास्तव में जीवित हैं, अपने रब के पास रोजी पा रहे हैं। जो कुछ अल्लाह ने अपनी उदार कृपा से उन्हें दिया है उस पर प्रसन्न और आनंदित हैं और संतुष्ट हैं कि जो ईमान वाले उनके पीछे संसार में रह गए हैं और अभी वहां नहीं पहुंचे हैं, उनके लिए भी किसी डर और रंज का अवसर नहीं है। वे अल्लाह के इनाम और उसकी उदार कृपा पर आनंदित और प्रसन्न हैं, और उनको मालूम हो चुका है कि अल्लाह ईमान वालों का बदला नष्ट नहीं करता। الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين۔ ऐसे ईमान वालों के बदले को जिन्होंने जख्म खाने के बाद भी अल्लाह और रसूल की पुकार को स्वीकार किया, उनमें जो लोग नेक और परहेजगार हैं उनके लिए बड़ा बदला है। जिनसे लोगों ने कहा कि तुम्हारे विरुद्ध बड़ी सेनाएं एकत्र हुई हैं, उनसे डरो, तो ये सुनकर उनका ईमान और बढ़ गया और उन्होंने उत्तर दिया कि हमारे लिए अल्लाह काफी है और वही सबसे अच्छा कार्य साधक है। आखिरकार वे अल्लाह की नेमत और उदार कृपा के साथ पलट आए, उनको किसी प्रकार की तकलीफ भी न पहुंची और अल्लाह की इच्छा पर चलने का श्रेय भी उन्हें प्राप्त हो गया। अल्लाह बड़ा अनुग्रह करने वाला है। अब तुम्हें मालूम हो गया कि वो वास्तव में शैतान था जो अपने दोस्तों से अकारण डरा रहा था। अतः आगे तुम इंसानों से न डरना, मुझसे डरना अगर तुम वास्तव में ईमान वाले हो। वला यहज़ुनकल्लज़ीन युसारिऊन फिल कुफ्र इन्नहुम लन यदुर्रुल्लाह शैअ युरीदुल्लाहु अल्ला यजअल लहुम हज़्ज़न फिल आखिरह व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। इन्नल्लज़ीन इश्तरौल कुफ्र बिल ईमान लन यदुर्रुल्लाह शैअन व लहुम अज़ाबुन अलीम। वला यहसबन्नल्लज़ीन कफरू अन्नमा नुम्ली लहुम खैरुन लिअन्फुसिहिम इन्नमा नुम्ली लहुम लियज़्दादू इस्मन व लहुम अज़ाबुन मुहीन। ऐ पैगंबर, जो लोग आज कुफ्र यानी इनकार और अधर्म के मार्ग में बड़ी दौड़ धूप कर रहे हैं,
उनकी सरगर्मियों से तुम दुखी ना हो। ये अल्लाह का कुछ भी ना बिगाड़ सकेंगे। अल्लाह का इरादा ये है कि उनके लिए परलोक में कोई हिस्सा न रखे और आखिरकार उनको सख्त सजा मिलने वाली है। जो लोग ईमान को छोड़कर कुफ्र के खरीदार बने हैं, वे निश्चय ही अल्लाह की कोई हानि नहीं कर रहे हैं। उनके लिए दुखद यातना तैयार है। ये ढील जो हम उन्हें दिए जाते हैं, इसको ये अधर्मी अपने लिए अच्छा न समझें। हम तो इन्हें इसलिए ढील दे रहे हैं कि ये अच्छी तरह गुनाहों का बोझ समेट लें, फिर उनके लिए अत्यंत अपमानजनक सजा है। मा कान अल्लाहु लियज़रल मुमिनीन अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल खबीस मिनत तय्यिब व मा कान अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गायब वलाकिन अल्लाह यज्तबी मिन रुसुलिहि मन यशा फआमिनू बिल्लाहि व रुसुलिहि व इन तु'मिनू व तत्तकू फलकुम अजरुन अज़ीम वला यहसबन्न अल्लज़ीन यबख़लून बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि हुवा ख़ैरन लहुम बल हुवा शर्रुन लहुम सयुतव्वक़ून मा बख़िलू बिहि यौमल क़ियामह वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्दि वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर। अल्लाह ईमान वालों को इस दशा में हरगिज न रहने देगा जिसमें तुम लोग इस समय पाए जाते हो। वो पाक लोगों को नापाक लोगों से अलग करके रहेगा, किंतु अल्लाह का तरीका ये नहीं है कि तुम लोगों पर परोक्ष को प्रकट कर दे। परोक्ष की बातें बताने के लिए तो अल्लाह अपने रसूलों में से जिसे चाहता है चुन लेता है। अतः परोक्ष की बातों के बारे में अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान रखो। यदि तुम ईमान और परहेजगारी की नीति अपनाओगे तो तुमको बड़ा प्रतिदान मिलेगा। जिन लोगों को अल्लाह ने अपनी उदार अनुकंपा से दिया है और फिर वे कंजूसी से काम लेते हैं, वे ये ना समझें कि ये कंजूसी उनके लिए अच्छी है। नहीं, ये उनके लिए बहुत ही बुरी है। जो कुछ वे अपनी कंजूसी से इकट्ठा कर रहे हैं, वही क़यामत के दिन उनके गले का तौक बन जाएगा। धरती और आकाशों की मीरास अल्लाह ही के लिए है और तुम जो कुछ करते हो अल्लाह उसे जानता है। लक़द समिअ अल्लाहु क़ौलल्लज़ीन क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया सनक्तुबु मा क़ालू व क़त्लहुमुल अंबियाअ बिग़ैरि हक़्क़ व नक़ूलु ज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़ ज़ालिक बिमा क़द्दमत अयदीकुम व अन्नल्लाह लैस बिज़ल्लामिन लिलअबीद الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور। अल्लाह ने उन लोगों की बात सुनी जो कहते हैं कि अल्लाह निर्धन है और हम धनी हैं। उनकी ये बातें भी हम लिख लेंगे और इससे पहले जो वे पैगंबरों की अकारण हत्या करते रहे हैं वो भी उनकी कर्म पत्री में अंकित है। जब फैसले का समय आएगा उस समय हम उनसे कहेंगे कि लो अब नरक यातना का मजा चखो।
یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اللہ اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں اللہ نے ہم کو آدیش دے رکھا ہے کہ ہم کسی کو رسول سویکار نہ کریں جب تک وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ کرے جسے پروکش سے آ کر آگ کھا لے، ان سے کہو تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں جو بہت سی اسپشٹ نشانیاں لائے تھے، اور وہ نشانی بھی لائے تھے جس کی بات تم کرتے ہو۔ پھر یدی ایمان لانے کے لیے یہ شرط رکھنے میں تم سچے ہو تو ان رسولوں کی تم نے ہتیا کیوں کی؟ اب اے نبی، اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو بہت سے رسول تم سے پہلے جھٹلائے جا چکے ہیں جو کھلی کھلی نشانیاں اور صحیفے اور پرکاش دایک کتابیں لائے تھے۔ آخرکار پرتیک ویکتی کو مرنا ہے اور تم سب اپنا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن پانے والے ہو۔ کامیاب واستو میں وہ ہے جو وہاں جہنم کی آگ سے بچ جائے اور جنت میں پہنچا دیا جائے۔ رہا یہ سنسار تو یہ کیول ایک باہر دھوکے کی چیز ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ مسلمانوں، تم دھن اور پران دونوں کی پریکشا میں اوشی ہی ڈالے جاؤ گے، اور تم کتاب والوں اور مشرکوں یعنی بہودیو وادیوں سے بہت سی کشٹ دائک باتیں سنو گے۔ اگر ان سب استھتیوں میں تم دھیریہ اور دھرم پرائنتا کی نیتی پر جمے رہو تو یہ بڑے ساہس کا کام ہے۔ ان کتاب والوں کو وہ وچن بھی یاد دلاؤ جو اللہ نے ان سے لیا تھا کہ تمہیں کتاب کی شکشاؤں کو لوگوں میں پھیلانا ہوگا، انہیں گپت رکھنا نہیں ہوگا، کنتو انہوں نے کتاب کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا اور تھوڑے مولیہ پر اسے بیچ ڈالا۔ کتنا برا کاروبار ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ تم ان لوگوں کو یاتنا سے سرکشت نہ سمجھو جو اپنی کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں کی سراہنا انہیں پراپت ہو جو واستو میں انہوں نے نہیں کیے ہیں۔ نشچے ہی ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے۔ دھرتی اور آکاش کا مالک اللہ ہے اور اس کی قدرت سب پر حاوی ہے۔ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار۔ دھرتی اور آکاشوں کی رچنا میں اور رات اور دن کے باری باری سے آنے میں ان بدھیمانوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آکاش اور دھرتی کی سنرچنا میں سوچ وچار کرتے ہیں۔ وہ بے اختیار بول اٹھتے ہیں، ہمارے رب، یہ سب کچھ تو نے ویرتھ اور بے مقصد نہیں بنایا ہے، تو پاک ہے اس سے کہ نررتھک کاریہ کرے، اتہ اے رب ہمیں نرک کی یاتنا سے بچا لے۔ تو نے جسے نرک میں ڈالا اسے واستو میں بڑی اپمان دشا اور درگتی میں ڈال دیا، اور پھر ایسے ظالموں کا کوئی سہایک نہ ہوگا۔
ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ ہمارے مالک، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی اور بلاتا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے رب کو مانو۔ ہم نے اس کا آمنترن سویکار کر لیا۔ اتہ اے ہمارے مالک، جو اپرادھ ہم سے ہوئے ہیں ان کو کھما کر دے، جو برائیاں ہم میں ہیں انہیں دور کر دے، اور ہمارا انت نیک لوگوں کے ساتھ کر۔ ہمارے رب، جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے مادھیم سے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا کر، اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال۔ بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب۔ جواب میں ان کے رب نے کہا، میں تم میں سے کسی کا کرم اکارتھ کرنے والا نہیں ہوں، چاہے مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے کے سہجاتی ہو۔ اتہ جن لوگوں نے میرے لیے اپنے وطن چھوڑے اور میرے راستے میں اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے، ان سب کے گناہ میں معاف کر دوں گا، اور انہیں ایسے باغوں میں پرویش کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ ان کا بدلہ ہے اللہ کے یہاں، اور اچھا بدلہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار۔ اے نبی، سنسار کے دیشوں میں اللہ کے نافرمان لوگوں کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے۔ یہ کیول تھوڑے دنوں کے جیون کا تھوڑا سا آنند ہے، پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس کے وپریت جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کی اور سے آتتیہ سامگری ہے ان کے لیے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے اچھا ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب۔ يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ کتاب والوں میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری اور بھیجی گئی ہے، اور اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں جو اس سے پہلے خود ان کی اور بھیجی گئی تھی۔
اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور اللہ کی آیتوں کو تھوڑے سے مولیہ پر بیچ نہیں دیتے۔ ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے اور اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، دھیرے سے کام لو، اسत्य وادیوں کے مقابلے میں جمے رہو، ستیہ کی سیوا کے لیے کمر کسے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو، امید ہے کہ کامیابی پاؤ گے۔